وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان یہودیوں میں سے تم بہت ساروں کو دیکھو گے کہ وہ دوڑتے ہیں فی الاسم گناہ میں، والعدوان زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں، حرام خوری میں۔ یعنی یہودی اکثر ایسے ہیں جو گناہ میں، زیادتی میں اور حرام کھانے میں کوششیں کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ گناہ سے مراد تو ہر گناہ ہے، ہر نافرمانی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں گناہ سے مراد ہے توریت کے مضامین کو چھپانا، اور توریت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محاسن اور اوصاف ہیں ان کا مخفی رکھنا مراد ہے۔ اور عدوان زیادتی سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا یہاں یہ ہے کہ توریت کے اندر اپنی طرف سے جو کچھ وہ بڑھاتے تھے یہ مراد ہے، اور یہاں فرمایا گیا کہ وہ حرام خوری کرتے ہیں، حرام خور ہیں، تو اس سے مراد ہے رشوتیں وغیرہ لے کر، رشوتوں کے ذریعے اور دیگر حرام طریقوں سے حرام مال کو حاصل کرنا، یہ مراد ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برے وہ کام کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، اللہ اکبر۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے ایک ہمارے معاشرے کی حالت رت سمجھیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا تکلیف ہے، ہم جو بھی کریں، رشوت کا لینا دینا کریں، سود کا لینا دینا کریں، بے پردگی کریں، بے حیائی کریں، عریانی فحاشی کریں، یہ مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سنیں گے تو وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہودی اور عیسائی علماء نے اپنی قوم کو گناہ سے نہیں روکا، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء پر لازم ہے کہ وہ برائی سے روکیں۔ تو یہ علماء کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے۔ تو جو اہل حق ہیں وہ حق بات کہتے ہیں اور برائی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ جن کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تو علماء حق کی ڈیوٹی ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور راہب گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ قرآن پاک مذمت کر رہا ہے کہ یہودی عیسائی علماء، پادری، راہب یہ یہودیوں عیسائیوں کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ برے کاموں سے مراد یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی پادری راہب لوگوں کو گناہوں سے اور برے کاموں سے نہیں روکتے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ علماء پر نصیحت اور بدی سے روکنا واجب ہے، اور جو شخص بری بات سے منع کرنے کو ترک کرے اور نہیں منکر سے باز رہے، یعنی جو لوگوں کو بری بات سے روکنا چھوڑ دے، وہ بمنزلہ مرتکب گناہ کے ہے، یعنی وہ بھی گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ بخیل ہے، استغفر اللہ۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہودی بہت خوشحال تھے اور بہت زیادہ دولت مند تھے۔
جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، مخالفت کی، تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھیں کہ حضور کی آمد سے پہلے یہودی حضور کا ذکر کرتے تھے، اور ہر یہودی مرنے سے پہلے جب وصیت کرتا تو اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ اس کھجوروں والی بستی میں ان قریب نبی آخر الزماں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تمہیں ان کا ساتھ دینا ہے اور ان پر اپنی جان نچھاور کرنی ہے۔ یہودیوں کی ہر محفل میں حضور کے اوصاف بیان ہوتے، آپ کی شان و عظمت کا ذکر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت روزی عطا فرمائی۔ یہودی روزگار میں بہت خوشحال تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی تو انہوں نے حضور کا ذکر چھوڑ دیا اور حضور کے اوصاف انہوں نے بدل کر پیش کرنے شروع کیے۔ حضور کی تعریفیں جو توریت میں لکھی تھیں وہ چھپانے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ ان کی روزی کم ہو گئی اور ان میں تنگ دستی بہت عام ہو گئی، ان کے کاروبار وہ نقصان کی طرف چلے گئے۔ اس وقت فخاص یہودی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اب یہ بات تو فخاص یہودی نے کہی تھی، لیکن یہاں سب کی مذمت کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی یہودی نے اس کو اس بات سے منع نہیں کیا، بلکہ سب اس پر راضی رہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو گناہ سے نہ روکے اور گناہ پر راضی ہو جائے تو وہ بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ تو اس لیے پوری یہودی قوم اس بکواس میں شریک ہو گئی۔